اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الماعون مکی صورت ہے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اس شخص کو یکذب بالدین جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہے، آخرت کے دن پر اس کا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یعنی وہ صرف سب کچھ دنیا ہی کو سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کما لیا، کھا لیا، پی لیا، دنیا کے اندر ہی عیش و آرام جو کچھ بھی ہے وہ کہتا ہے صرف دنیا کے اندر ہے، آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جب ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ایک وہ شخص ہے، اور دوسرا شخص فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یتیم یعنی جس کے سر پہ والد کا سہارا نہیں ہے، فرمایا کہ اس شخص کا بھی حال برا ہوگا کہ جو کیا کرتا ہے، یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ یعنی اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو یتیموں کو کیا کرتا ہے، دھکے دیتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہے لیکن اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یتیم کے سر کے اوپر شفقت کے ساتھ جب ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اتنے گناہ معاف فرماتے ہیں، اتنے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا شخص ہے ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی نہ خود دیتا ہے اور نہ دینے دیتا ہے، یعنی خود رکاوٹ بن جاتا ہے یتیموں کو، مسکینوں کو، جو مانگنے والے سائل ہیں ان کو، یعنی جتنے بھی لوگ مستحق لوگ ہیں، ایک یتیم بھی ہیں اس کے اندر مسکین بھی ہیں، یعنی یتیموں کے ساتھ بھی ان کی پرورش اچھی کی جائے، یا ان کو بھی کھانا نہیں دیتے۔ اسی طرح ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکین ہیں، جو مستحق ہیں کہ ان کو کھانا دیا جائے، ان کو پہننے کے لیے دیا جائے، ان کو پینے کے لیے دیا جائے، ان کو بھی کیا ہے دینے کی ترغیب نہیں دیتے، نہ دیتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو دینے دیتے ہیں، یعنی ان کو بھی کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ چوتھا شخص فرمایا فویل للمصلی، وہ شخص فرمایا کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، للمصلین ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں یا جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں نماز، لیکن کیا ہے، نماز کو جس طرح نماز ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں پڑھتے، بنا سنوار کے جس طرح اچھی طرح وضو کیا، اچھی طرح نماز، دھیان اللہ کی طرف پورا خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز کے اندر کیا کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اب سستی کے اندر ایک تو یہ ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ سورج غروب ہونے لگتا ہے، جلدی جلدی آتے ہیں، وہ کوے کی سر طرح ٹھونگے مارتے ہیں، 4 بجے چلے جائیں۔ عصر کی نماز فرمایا کہ عصر کی جو نماز ہے اس وقت وہ ایسے کرتے ہیں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، 4 ٹھونگے مارتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی وہ نماز نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ تو ایسے ہے کہ جیسے اللہ کو کے لیے کو صرف داؤ لگانے والی بات ہے، آتے ہیں 4 دفعہ سجدہ کیا، چلو ہو جا رہے ہیں، یعنی وہ نماز کے اندر فرمایا سستی کرنے والے، جو وقت کو ٹال کے پڑھتے ہیں، وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے پھر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یعنی جب ٹائم لگا چاہے اس وقت پڑھ لے، چاہے 2-4 منٹ رہتے ہو، یعنی اصل اب نماز کون سی ہے، وہ اول وقت کی نماز ہے، یعنی اول وقت میں نماز پڑھنی۔ انسان 70 سال 80 سال تک کیا ہے نماز پڑھتا ہے، لیکن کیا ایک نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ کبھی اس کے اندر سجدہ ٹھیک نہیں، کبھی اس کے اندر رکوع ٹھیک نہیں، کبھی قیام ٹھیک نہیں، یعنی نماز کو بنا کے پڑھنا، اچھی طرح سنوار کے پڑھنا ہے۔ وکرنا فرمایا کہ یہ نماز ایسی نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، بلکہ یہ نمازیں اللہ کے ساتھ
قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دوری پیدا کرتی ہیں، یعنی ایسی نمازیں ان کی طرف جب اللہ توجہ نہیں فرماتے، ایسی نماز کی طرف جو نماز نہیں بنا کے سنوار کے اچھی طرح نہ بنا کے پڑھی نہ جائے، اس کی طرف اللہ توجہ ہی نہیں فرماتے۔ ما الذین ہم یراؤن، اور وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی یا نماز کے اندر ہے، صدقہ خیرات کے اندر ہے، یعنی کسی کا معاملے کے اندر بھی جب بھی کوئی پیسہ دینا ہے یا کہیں کوئی رفع عامہ کا کام کروا دیا، کسی نیکی کا کام کروا دیا، وہاں بھی ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ دکھلاوا ہوتا ہے، نام و نمود ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے کہ میرے نام کی پٹی لگ جائے، میرے نام کا بلاوا آ جائے، میرے نام کا لوگ جان لے لیں یہ فلاں کام فلاں نے کروایا ہے، یعنی ہر بندے کو پتہ چل جائے، یعنی نام و نمود، صرف شہرت مقصود ہوتی ہے۔ یا نماز پڑھتے ہیں لیکن ویسے تو تیزی سے پڑھتے ہیں، جب کو دیکھ رہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آرام آہستہ سے پڑھتے ہیں، فرمایا یہ بھی ریاکاری کر رہے ہیں۔ یعنی ریاکاری کرنے والوں بھی کے لیے بھی کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ یعنی خالص کس کے لیے کام کرنا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھٹا شخص جو معاون سے بھی روکتے ہیں۔ اب معاون کیا چیز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ معاون کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسی چیز کہ لوگوں کو دی جائے لیکن تمہاری کام نہیں ہوگی۔ ان میں سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی چیز مانگنے آ جائے گھر میں سے، وہ متاع البیت، یعنی گھر کے جو سامان ہے چھوٹے چھوٹے، یعنی کوئی آٹا چھاننے کے لیے چھلنی مانگنے کے لیے آ جائے، سالن پکانے کے لیے کوئی چمچ مانگنے کے لیے آ جائے، کوئی نمک مانگنے کے لیے آ جائے، جو پانی مانگنے کے لیے آ جائے، تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہ کیا کرو۔ کوئی نمک مانگنے کے لیے آ جائے اس کو نمک دے دو، جو پانی مانگنے کے لیے آ جائے اس کو پانی دے دو، جو آگ لینے کے لیے آ جائے اس کو آگ دے۔ یعنی اس وقت ماچ سے تو اتنی نہیں، یعنی آگ سے آگ جلائی جاتی ہے، ایک نے جلائی تو اس سے تھوڑی سی لی آگے جلاتا جاتا ہے۔ یعنی ایسی چیزوں سے بھی کیا ہے؟ وہ لوگ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں سے بھی منع کرتے ہیں، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کسی کو دیتے نہیں۔ کوئی صبح آگے لینے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں اب یہ سارے دن اب یہ صبح ہی مانگنے آ گیا، یعنی یہ شام کو مانگنے آ گیا، یہ دوپہر کو، ہمارا تو کھانے کا ٹائم تھا، ہمارا تو سونے کا ٹائم تھا۔ یعنی ایسی وقت کے اندر بھی کوئی آ بھی جائے تو کیا کیا؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے ان سے منع نہ کیا جائے۔ یا گھر کے اندر کوئی بھی چیز استعمال کی چیزیں پڑوسیوں کے لیے، ہمسائیں کے لیے دروازے ایسی چیزوں کے لیے کھلے رکھنے چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ یمنعون الماعون، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز صدقہ فرمایا کہ کسی اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو مسکرا کے اس کو بتا بھی دینا کہ یہ بھی ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ۔ اب تو آپ کے مانگنے کے لیے کوئی چیز آئی نہیں ہے، یا آیا ہے آپ کے پاس وہ چیز نہیں تھی تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے کیا ہے اس کو بتا دیا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ مومن مسلمان کے ساتھ کیا ہے؟ ہنسی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ملنا بھی کیا ہے؟ صدقہ۔ ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ قیامت کے دن چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے انسان کو کیا جہنم سے بچا سکتی ہے۔ اس نے فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی کہ نہیں روکنا چاہیے۔ اب جہاں 6 بندوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، ایک وہ جو آخرت کی تکذیب کرتا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، یعنی آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ دوسرے وہ فذلک الذی یدع الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ الضحیٰ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ کیا کہ بہرحال یتیموں کو کیا کریں؟ جھڑکا نہ کریں، دھکے نہ دیا کریں، کہ کیونکہ آپ بھی، اور مفسر لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ، ہم نے بھی آپ کو بھی یتیم پایا، آپ بھی یتیم تھے، پھر ہم نے کیا؟ ہم کو سہارا دیا، آپ کو ٹھکانہ دیا، اس لیے فرمایا یتیم کی بڑی قدر کی گئی ہے۔ اور تیسرے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا سے بھی کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اور چوتھے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی وہ نمازی، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، یا جلد بازی کرتے ہیں، یا وقت ٹال کے پڑھتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، پانچویں جو ریاکاری کے لیے کام کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا ہے، بڑے سے بڑا کام بھی کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، کچھ کسی کو دینا ہے، یعنی سب جو بھی کام کرنا ہے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، اور لوگوں کو دکھلاوے۔ اور چھٹے شخص وہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو معاون چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی کیا ہے؟ روکتا ہے۔ کوئی نمک مانگنے کے لیے آ گیا، کوئی پانی مانگنے کے لیے آ گیا، کوئی ماچس لینے کے لیے، آگ لینے کے لیے آ گیا، یعنی یا سامان گھر میں سے کسی چیز کو چیز مانگنے کے لیے آ گیا، یعنی وہ اس سے بھی کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ یعنی جس کے اندر یہ 6 چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ حفاظ۔